السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، 5واں پارہ والمحصنات، اس 5ویں پارے کی شروع کی آیتوں میں اور چوتھے پارے کی جو آخری آیت تھی حرمت علیکم میں محرمات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ محرمات جمع ہے محرمتن کی، اور محرمہ کا معنی وہ عورت جسے حرام قرار دیا گیا، جس سے نکاح حرام ہے۔ محرمات کی حرام قرار دی گئی عورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محرمات نسبیہ، یعنی وہ عورتیں جو نسب رشتہ داری کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ دوسری قسم ہے محرمات رضاعیہ۔ رضاعت عورت کے دودھ پلانے کو کہتے ہیں، وہ رشتہ داریاں جو دودھ پینے کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں، اور محرمات رضاعیہ وہ حرمتیں جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام پیدا ہوتی ہیں اور حرام قرار دی جاتی عورتیں۔ رضاعت کے چند رشتوں کے علاوہ رضاعت کے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو کہ نسب میں حرام ہے۔ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ نمبر 3 تیسری ہیں محرمات سحریہ۔ سحر عربی میں سسرالی رشتے کو کہتے ہیں، داماد کو بھی سحر کہتے ہیں۔ سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے حرام قرار دی جانے والی عورتیں، ان میں سے مخصوص رشتے حرام ہیں۔ مثلا بیوی کی ماں، ساس، وہ ماں بن جاتی ہے، وہ بھی نسبی ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ بیوی کی بیٹی، وہ بھی کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اور اس کی پہلے سے بیٹی ہے کسی اور خامد سے جسے ربیبہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی نکاح کرنے والے کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے، خواہ آپ نے اس سے مجامت کی ہے یا نہیں کی ہے، نکاح کرتے ہی اس منکوحہ کی یعنی نکاح کرنے سے وہ بیٹی حرام نہیں ہوتی، بلکہ نکاح کے بعد جو بیوی کی مقاربت ہے، مجامعت، وہ بھی ضروری ہے۔ صرف نکاح سے منکوحہ کی بیٹی حرام نہیں ہوتی۔ باقی وہ اس کی پرورش میں ہو، نکاح کرنے سے ساس تو حرام ہو جائے گی، لیکن نکاح کرنے سے منکوحہ کی بیٹی حرام نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے مقاربت اور مجامت نہیں ہوگی۔ باقی اس کا اپنے شوہر کی پرورش، لڑکی کا شوہر کی پرورش میں ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پرورش میں ہو یا نہ ہو، اس سے حرمت کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح عورت کے لیے شوہر کا باپ یعنی سسر اور شوہر کا بیٹا یعنی کسی اور خامد سے ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور منکوحہ اور معتدہ جو عدت میں ہے، عدت والی عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کو کسی نے طلاق دی، ابھی اس کی عدت گزار رہی ہے، تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ عدت میں نکاح کا مسئلہ بڑا مشہور رہا ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ محرمات کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محرمات کو بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ہم نے ان محرمات کو بیان کر دیا، رضاعیہ، نسبیہ، سحریہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے دنیا کی تمام عورتیں جائز ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح میں مہر کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد جو قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے، وہ عفت، پاک دامنی اور معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے۔ صرف شہوت پوری کرنا، قضاء شہوت، یہ مقصد نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد نکاح عفت اور پاک دامنی اور خاندانی سلسلے کو باقی رکھنا ہونا چاہیے۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر میاں بیوی مہر کی کسی مقدار کی کمی بیشی پہ راضی ہو جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت کچھ مہر معاف کر دے یا سارا مہر معاف کر دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ معافی مہر کی
خوش دلی سے ہونی چاہیے، جبری نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے مرد کے لیے اچھا نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کروائے، یہ دینے کے لیے طے ہوتا ہے تو یہ مہر عورت کو دینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں سے متاع کو جائز قرار دینا ثابت کرتے ہیں، فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور یہ استمتاع متاع سے لفظ نکالا ہے میم تا عین کے مادہ سے، جو لفظ بول کے عقد کیا جائے اسے متاع کہتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ متاع کے جواز کے قائل ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہ آیت متاع کے بارے میں نہیں، نکاح کے بارے میں ہے، اور اس آیت نے پاک دامنی کا ذکر کیا ہے کہ محسنین غیر مصافحین، کہ تم نکاح کرنے میں پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، غیر مصافحین شہوت رانی نہ کرنے والے ہو، جبکہ متاع میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ متاع کرنے والا عفت اور پاک دامنی کا طالب نہیں ہوتا، اور وہ اپنی شہوت کے لیے یہ کرتا ہے، تو لہٰذا یہ متاع کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فَمَسْتَمْتَعْتُمْ یعنی جائز طریقے سے فائدہ اٹھانا۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بہت سے حضرات سے صحیح روایات ثابت ہیں کہ متاع حرام قرار دیا گیا۔ پہلے جائز تھا، عرب میں کئی سارے طریقے جائز سے عورت سے فائدہ اٹھانے کے، تو اسلام نے جائز طریقے باقی رکھے اور ہر غلط طریقے کو ختم کر دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے متاع کی حرمت کا اعلان فرمایا، جہاں آپ نے گدھے کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ پہلے گدھا بھی جائز تھا، تو اسی غزوہ خیبر میں گدھے کو حرام قرار دیا گیا ہمیشہ کے لیے، تو وہیں غزوہ خیبر میں عورتوں کے ساتھ متاع کو ناجائز قرار دیا گیا۔ لہٰذا اب کسی بھی اہل سنت والجماعت کے جو مختلف مسالک ہیں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی فرقے میں متاع جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے باہمی مال کے متعلق بڑی اہم ہدایت دی ہیں، اور یہ ہے آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت کاروبار کے ذریعے سے دوسرے کا مال حاصل کر سکو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے علاوہ باہمی مال ایک دوسرے کا ہڑپ کرنا، وہ سود کے ذریعے ہو، وہ رشوت کے ذریعے ہو، وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے ہو، وہ ناجائز کمیشن کے ذریعے ہو، تو ان تمام کی ممانعت اس آیت میں دی گئی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ کسی کا بھی مال، کسی بھی شخص کا مال، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، بغیر کسی قسم بغیر دلی رضامندی کے جائز نہیں ہے۔ ناحق طریقہ ذکر کیا باطل، اس سے مراد حصول مال کا وہ طریقہ ہے جو شرعاً ناجائز ہے، مثلا سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، خیانت ہے، چوری ڈاکہ ہے، یا دھونس ہے۔ کوئی بڑا چھوٹے سے منگوا لیتے ہیں آج کل، جاؤ بھی چائے لے آؤ، جاؤ میرے لیے بیکری لے آؤ، جاؤ میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، پھر بعد میں بل پے نہیں کرتے، تو یہ سارے ناحق میں داخل ہیں اور ناجائز اور حرام ہیں۔ یہاں پر تجارت سے مال کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تجارت سے حصول مال کے وہ تمام جائز طریقے مراد ہیں جس میں جائز بیع و شراء کے علاوہ ہدیہ، وراثت، ملازمت اور ملازمت کے نتیجے میں مختلف فنڈز وغیرہ کے ذریعے اور اجارہ اور ہبہ کے ذریعے اگر کسی کو مال ملے تو ظاہر ہے وہ بھی اس میں داخل ہے اور وہ بھی جائز ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس سے اپنا قتل یعنی خودکشی بھی مراد ہے جو کہ حرام ہے، اور کسی دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی مراد ہے، یہ بھی حرام ہے، اور کسی کو قتل کروانا اجرتی
قاتل کو کہہ کے قتل کروانا، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی جو آدمی فرائض اور واجبات بجا لاتا ہے، یعنی اجتناب عن الکبائر کرتا ہے، نیک اعمال، نماز، وضو، روزہ، صدقہ وغیرہ سے صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک اعمال سے صغیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، کبیرہ گناہوں کے اجتناب کی صورت میں جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا تب تو صغیرہ گناہ معاف ہو جانے بالکل واضح ہیں، لیکن اگر وہ یعنی کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا اور نیکی کرتا ہے تو بہرحال جو فضیلت ہے کہ نیکی کرنے سے اس کے گناہ چھوٹے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ آگے آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں جو عورتوں کو حاصل نہیں ہیں۔ مثلا مرد جہاد میں شریک ہوتے ہیں، بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وراثت میں ان کا دگنا حصہ ہے، گواہی ان کی پوری ہے۔ تو ان فضائل کو دیکھتے ہوئے بعض عورتوں نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے اور ہمیں بھی یہ فضائل حاصل ہوتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور حاصل آیت یہ ہے کہ کچھ فضائل اور کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، غیر اختیاری خوبیاں، مثلا مرد ہونا، اعلیٰ نسب میں سے ہونا، حسین ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اچھی آواز کا حامل ہونا، ان خوبیوں کی تمنا کرنا فضول ہے۔ کیوں؟ کہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور جو اس قسم کی تمنا کے پیچھے پڑے گا اس کا نتیجہ حسرت، نا امیدی، رقابت، جلن، جیلس پن، یہ چیزیں ہوں گی، اور اس سے پھر معاشرے میں ناہمواری آئے گی۔ لہٰذا جو چیزیں غیر اختیاری ہیں نہ اس کی طلب کرو نہ اس کی تمنا کرو، جو چیزیں فضائل کے اپنے اختیار میں ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے، جیسے تقوی اختیار کرنا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، علمی عملی کمال پیدا کرنا۔ ان خوبیوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس میں جو جتنی محنت کرے گا وہ اپنی محنت کے بقدر پھل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا ہے، اور اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو اس آیت نے کہا کہ تم فضول تمنا کی بجائے جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل بھی مانگو۔ کیوں؟ کہ وہ بہت فضل والا ہے، اور اس کا فضل ہی بندے کے شامل حال رہتا ہے۔ جاہلیت میں ایک اور طریقہ تھا، آپس میں دوستی عہد و پیمان کر لیتے تھے، اور یہاں تک بھی کہ جب دو دوست جنہوں نے باہمی معاہدہ کیا ہوتا ان میں سے کوئی ایک مرتا تو وہ دوسرے کا وارث بھی بنتا تھا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا۔ اس آیت نے اور ایسا بھی ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو وہ جب فوت ہوتا تو وہ انصاری اس مہاجر کا وارث بنتا تھا۔ پھر اس کے بعد میراث کی آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو
اس روح سے، معاہدے کی روح سے جس کو وراثت ملتی تھی، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب غیر وارث وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ البتہ غیر وارث کے لیے 1/3 حد تک وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ کی وصیت بھی جائز نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 35 میں زوجین کی، میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی کی صورت میں تصفیہ کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو خاندان کے اہل حل و عقد کو چاہیے کہ وہ معاملے کو عدالت میں لے جانے کی بجائے خاندانی سطح پہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرے۔ اور یہ بھی آیت سے معلوم ہوا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر فریقین کے ثالث اور خود فریقین بھی نیک نیتی سے معاملہ سلجھانا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں صلح کی صورت پیدا فرما دیں گے اور اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیں گے۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا ہے لوگوں کا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور احسان کرو والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پڑوسی پر، رشتہ دار پر، والجاری ذی القربا والجار الجنب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جار ذی القربا کا معنی قریبی پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی یا مسلمان پڑوسی ہے، اور والجار الجنب سے مراد دور کا پڑوسی یا غیر رشتہ دار پڑوسی یا غیر مسلم پڑوسی۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ غیر رشتہ دار، غیر مسلم پڑوسی کا بھی ایک حق ہے، لہٰذا جو غیر رشتہ دار مسلمان پڑوسی کے 2 حق ہیں، ایک رشتہ دار مسلمان پڑوسی کے 3 حق ہیں۔ اور صاحب بالجنب سے مراد سفر یا مجلس کا ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ جس کی سیٹ ملی ہے، جہاز کا 4 گھنٹے کا سفر ہے، ڈیوو کا 2 گھنٹے کا سفر ہے، یا آپ کے حج کا ساتھی ہے، عمرے کا ساتھی ہے، یا کسی بھی ٹرپ میں وہ آپ کا ساتھی ہے، کسی میٹنگ میں آپ کا ساتھی ہے، اس کا بھی حق دیا ہے اللہ نے۔ تو دیکھیے اسلام کتنا بھلائی کا اور خیر خواہی کا مذہب ہے کہ وہ کافر پڑوسی کو بھی اس کا حق دینے کا حکم دے رہا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، فکیف اذا، ان آیت نمبر 41 ہے کہ ہم جب آپ کو لائیں گے ہر امت میں گواہ لائیں گے اور آپ کو سب پہ گواہ لائیں گے، قیامت کے دن ہر امت کے نبی اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے، نبی کریم علیہ السلام بھی اپنی امت کی گواہی کے لیے پیش ہوں گے۔ قرآن کریم کس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور نبوت، آپ کی بعثت کی وقت سے قیامت تک ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وگرنہ یہ بھی کہا جاتا کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ ہم آپ کو ان تمام پر بطور گواہ لائیں گے، تمام پر۔ تو کہ اور گواہ نہیں ہے حضور کے بعد جو حضور کے حق میں بھی گواہی دے، تو اس حوالے سے یہ آیت ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے شراب کے بارے میں آیت نمبر 42 ہے، 42 شراب کے حوالے سے ہے کہ جب نماز پڑھو اس وقت میں شراب کے قریب، جب تم نشے میں ہو تو شراب کے قریب نہ جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مشرک لوگ تھے مکے کے، یہ شراب کے رسیہ تھے، دل دادا تھے، اور شراب جب لگ جاتی ہے، غالب نے بھی کہا تھا چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی، رچ بس جاتا ہے نشہ اور چھوڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، یہ نشے والا ہی جانتا ہے، اور یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جس معاشرے میں نشو و نما پائی ہے وہ شراب کا رسیہ اور شراب کا دل دادا معاشرہ تھا، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر معاشرے کا ہر فرد شرابی تھا، اب اسے روکنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً اسے روکا۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی 219 میں شراب کے بارے میں تھوڑی سی ایک کان میں بات ڈالی ہے، فیہما اسم کبیر و منافع للناس،
اس میں کچھ تمہارے لیے نفع بھی ہے بظاہر لیکن گناہ بھی ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کہ جس میں فرمایا گیا کہ تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت میں نماز نہ پڑھو، یعنی عام حالات میں تو شراب سے منع نہیں کیا لیکن نماز کے وقت میں شراب سے منع کر دیا۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، وہاں پر قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا اور شراب کو روک دیا۔ اور پھر کمال ہے صحابہ کرام کی کہ انہوں نے اس تیسری مرتبہ جو حکم آیا آخری، اس کے بعد شراب کو بالکل ایسا ترک کیا کہ پھر کبھی اس شراب کا ذائقہ چکھ کے نہیں دیکھا ہے، پھر اس کو دیکھا نہیں کہ دیکھیں ہوتی کیسی ہے۔ یہ ہے حکم پہ عمل کرنا، سبحان اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے کہ جب تم اس کے ساتھ، بلکہ اسی آیت میں ہی ہے، اولا مستم النساء ان کنتم مرضی، جب تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی واش روم وغیرہ سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کرو۔ تو یہاں صرف بتانے کی بات یہ ہے اولا مستم النساء، عورتوں کو چھونے سے کیا مراد ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابن عباس کا قول ہے، اس سے مجامت مراد ہے کہ عورتوں سے مجامت کی ہو اور پھر پانی نہ ہو تو تم غسل کی بجائے تیمم کر لو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد سے منقول ہے، اس سے ہاتھ لگانا مراد ہے، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ یاد رکھیے کہ ائمہ میں وہاں اختلاف ہوگا جہاں صحابہ میں اختلاف ہوگا، اور صحابہ میں وہاں اختلاف ہوگا جہاں احادیث میں مختلف حکم بیان کیا گیا ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو لیکن یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے فقہ حنفی کی روح سے کہ لا مستم یہ مفعلہ کا صیغہ ہے، مفعلہ اس میں دو لوگ انوالو ہوں تو یہ فعل جو ہے نا وہ انجام پاتا ہے۔ لمستم نہیں ہے، لا مستم ہے کہ تم نے ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا ہو اور ایک دوسرے کو چھونا، یہ مجامت میں ہوتا ہے، صرف مرد کی طرف سے چھونا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض قراءات میں لمستم بھی ہے، لیکن لمستم کی قراءت کو لامستم کتابیں کریں گے تاکہ قراءت میں تعارض نہ ہو۔ اگر لامستم کو اپنے معنی میں رکھیں کہ تم نے ایک دوسرے کو چھوا ہو یعنی جماع کیا ہو، اور لمستم کو اپنے معنی میں رکھیں کہ مرد نے ہاتھ لگا لیا ہو، پھر تعارض ہوگا، آیا مجامت سے وضو ٹوٹے گا، مجامت سے غسل ٹوٹے گا یا ہاتھ لگانے سے ٹوٹے گا؟ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آیت میں ایسا معنی بیان کیا جائے کہ دونوں قراءات میں کسی قسم کا تعارض نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی یا مٹی کی جنس سے پتھر وغیرہ سے تیمم کرو۔ اس آیت میں تیمم کا حکم دیا ہے، اور یہ تیمم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں تھا، جیسا کیسا ہو وضو ہی کرنا ضروری تھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے پچھلے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، اور ایک بات یہی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لیں، ویسے تو مسجد کا ثواب زیادہ ہے لیکن نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ وطہورا، اور میرے لیے زمین کو طہورا، پانی کی طرح پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے کہ یہ جو یہود تھے یہ اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ یہود کی بد کلامی اور بدنیتی یہ بھی تھی کہ جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو ایسے ذو معنی الفاظ کا استعمال کرتے کہ ان کا اچھا مطلب ظاہر کرتے اور خود برا مطلب مراد لیتے۔ مثلا کہتے سمعنا وعصینا، اس کا مطلب ظاہر یہ کرتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ ہی کی بات ماننی ہے، آپ کے مخالف کی بات نہیں مانیں گے۔ سمعنا من کا وعصینا غیرہ کا، یہ آپ کی سنیں گے اور آپ کے مخالف کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اس کا
برا مطلب مراد لیے لیتے سمینا واسینا کہ ہم نے آپ کی بات سن تو لی ہے لیکن مانیں گے نہیں. اسی طرح وہ کہتے اسمع غیر مسمع، سنیے کہ آپ کو بری بات نہ سنائی جائے، آپ کو بری بات تکلیف دہ بات نہ سنائی جائے، لیکن مراد یہ لیتے اسمع غیر مسمع، سنیے کہ آپ کو کوئی اچھی بات نہ سنائی جائے، آپ ہماری بات سنیے، آپ اچھی بات نہ سنائی جائے. تو اس قسم کی چیزیں وہ یہود استعمال کرتے تھے. تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے یہاں فرمایا. جیسے پہلے بھی گزر گیا ہے، راعینا کہتے کہ اے ہمارا خیال کیجئے، اور مراد لیتے راعینا کہ اے ہمارے چرواہے، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر گئی ہے. آیت نمبر 47 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم ایمان لاؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن جو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ دیں. نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، ہم اس کو لوٹا دیں گے سامنے کی طرف. کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ چہرے کو الٹا کر کے پیچھے کی طرف کر دیں گے اور تمہاری گدی کو سامنے کر دیں گے، الٹا ہو جائے گا چہرہ، سینے کی طرف پیٹھ اور سینے کی طرف گدی ہوگی اور کمر کی طرف تمہارا چہرہ ہو جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو الٹی جانب نہ پھیریں بلکہ اس کو پیٹھ اور گدی کی طرح صاف کر کے چہرے کے نقش و نگار کو مٹا دیں، جیسے چہرے کا پچھلا حصہ ہے گدی، چہرہ بھی ایسا ہو جائے. اب رہی یہ بات کہ یہود کے ساتھ ایسا کب ہوگا؟ ایک قول کے مطابق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کہا تھا کہ آمنو، کہ اگر کوئی ایک یہودی بھی ایمان نہ لاتا پھر تو ایسا ہوتا، لیکن بہت سے یہودی ایمان لے آئے، لہذا یہ جو وعید تھی، دھمکی، یہ ختم ہوگی. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا ہوگا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. واللہ تعالی عالم. آگے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے آخرت میں، لیکن جو آدمی کفر پہ مرا ہو یا شرک پہ مرا ہو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی. یہودی آیت نمبر 49 اپنے گن گاتے تھے، گویا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، اپنی پاکیزگیاں خود بیان کرتے تھے کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، احباؤہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ والے، ابناء اللہ یعنی اللہ والے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا انہیں نہیں دیکھا جو اپنے گن خود گاتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ چاہتا ہے وہ اس کا تزکیہ کرتا ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، خود میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. ہاں اگر کوئی موقع ہو نعمت کے اظہار کا، اللہ نے کوئی نعمت کی ہے تو جیسے کہتے ہیں تحدیث بالنعمہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کا موقع ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کر دیا جائے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ بس اوقات مستحسن بھی ہوتا ہے. آیت نمبر 51 ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا اور اس میں مسلمان شہید ہوئے اور ظاہری شکست بھی ہوئی، تو یہودیوں کا سردار تھا حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف. یہ دونوں اپنی جماعتوں کے ہمراہ مکہ گئے اور قریش مکہ سے ملاقات کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا کہ تم نے احد میں لڑائی لڑی ہے، تم نے ادھوری لڑی ہے، چھوڑ کے آگے ختم کر دیتے، آئندہ پھر سے تیاری کرو، اور اپنے تعاون کا یقین دلایا. یہی چال آج تک چل رہا یہودی کہ مسلمانوں کے خلاف تعاون کرتا ہے اور اسلحہ فراہم کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف دوسروں کو لڑانے کے لیے خود پیچھے رہ کے پیچھے رہتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو ابو سفیان نے ایک بات کی، کہا یہ بتاؤ کہ تم بھی کتاب کو مانتے ہو اور مسلمان بھی کتاب کو مانتے ہیں، تم بھی رسول قیامت آخرت کو مانتے ہو اور وہ بھی مانتے ہیں، ہم تو مشرک ہیں، ہم نہ کتاب مانتے ہیں نہ معاد مانتے ہیں، تو بتاؤ یہ دین کس کا اچھا ہے؟ اگر تم ہمیں اچھا سمجھتے ہو تو یہ ہمارے بت ہیں، جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کرو.
تو ان کم بختوں نے اس ہرس میں اور اس حسد میں ان بتوں کو سجدہ کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم تو اہل کتاب بھی ہو اور مسلمانوں کی بھی ایک کتاب ہے اور ہم جاہل ہیں، تو بتاؤ دین کس کا زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ حق پہ ہیں؟ تو کعب بن اشرف یہودی جو بعد میں قتل ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ حق پہ ہو اور تمہارا دین زیادہ بہتر ہے اور مسلمان گمراہ ہے۔ یہ اس نے فتویٰ دیا وہاں پہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور خوب خبر لی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کچھ کتاب کا حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں کی نسبت مشرکوں کو کہتے ہیں کہ تم زیادہ صحیح رستے پر ہو۔ تو ان کی یہ مذمت ان الفاظ میں بیان کی ہے، اور پھر آگے ان کا انجام بیان کیا، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور جس پہ اللہ لعنت بھیجے، یعنی لعنت بھیجنے کا وعدہ، اللہ جسے اپنی رحمت سے دور کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہودی نبی کریم علیہ السلام سے بہت جلتے تھے، بہت حسد کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بنو اسماعیل میں سے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تھے، اور یہود بنی اسحاق میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہ حسد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم بتاؤ کہ ہم نے جو انہیں نبوت دی ہے تو تم سے پوچھ کے دینی چاہیے تھی، یا تم سے چھین کے ان کو دی گئی ہے؟ تم صاحب سلطنت ہو، تقسیم نبوت تمہارے پاس ہے، تو پھر تم کیوں ان سے حسد کرتے ہو؟ لہٰذا ہم تو دنیا بھی کسی سے پوچھ کر کسی کو نہیں دیتے، تو یہ تو حکمت ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو نبوت ہے۔ تو اگر آل ابراہیمی ہی میں سے آل اسحاق سے لے کر آل اسماعیل کو دی گئی ہے، تو پھر تم اس پہ حسد کیوں کرتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کفار کا نہ یہود کا نہ ماننا تھا، وہ در حقیقت اس کی بڑی وجہ حسد تھی۔ اور یاد رکھیے، حسد بہت بری بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے۔ حاسد سمجھنے کے باوجود آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں، اس کا عقل معاف ہو جاتا ہے۔ اس واسطے حسد سے بہت دور رہنا چاہیے۔ یہ جو اہل کتاب ہے، مشرکین نے ضد اور عناد کی بنا پر، اور اہل کتاب جو پڑھ لکھے تھے، جنہیں قرآن نے کتنا اچھا لقب دیا اہل کتاب، انہوں نے حسد کی بنا پر یہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے سے گریز کیا ہے۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 56۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب ہمیشہ عذاب میں کافر رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ آگ میں تو جل جائے گا۔ تو اس آیت میں ہے کہ جب دوزخ کی آگ سے ان کے جسم کی جلد اور کھال جلے گی تو اللہ تعالیٰ فوراً دوسری کھال سے اس کو تبدیل کر دیں گے، نہ وہ خود ختم ہوں گے نہ ان کا عذاب ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے، آخرت اور جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھیں۔ یہ آگے آیت نمبر 57 ہے، اور اس میں جنت کی عورتوں کے بارے میں ازواج مطہرہ کہا ہے، پاکیزہ بیویاں۔ اس سے مراد جنت کی عورتیں ہیں جو پاک ہوں گی۔ کس سے؟ ہر قسم کے آلائش سے، حیض و نفاس سے، بول و براز سے، پیشاب وغیرہ سے، ناک کی گندگی سے، بچہ پیدا کرنے اور ناپاک نطفہ وغیرہ سے جتنی بھی آلائشیں کسی بشر میں ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ، وہ عورتیں اس سے پاک ہوں گی۔ اور وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم انہیں ایک لمبے سائے میں داخل کریں گے، گھنی چھاؤں کے سائے میں۔ جنت کا سایہ ہے جو روشن سایہ ہے، سورج کی تپش سے بالکل پاک و صاف ہوگا، یا اس سے عرش کا سایہ مراد ہے جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 59 ہے، حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جب تمہیں جھگڑا ہو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لے جاؤ۔ اولو الامر سے کیا مراد ہیں؟ اولو الامر سے مراد وہ ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت رہتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے علماء بھی مراد ہو سکتے ہیں، فقہاء، علماء، حکام اور امراء بھی مراد ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے باقی لوگ ہیں جو اولو الامر میں داخل ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، یا اہل حکومت کے لوگ ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ سارے اولو الامر میں آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہو کہ جائز امور میں حکام کی اطاعت واجب ہے اور ناجائز امور میں اطاعت واجب نہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی یہاں لکھتے ہیں اختیار والے بادشاہ اور قاضی جو کسی کام پہ مقرر ہو اس کے حکم پہ چلنا ضرور ہے، یعنی ضروری ہے، جب تک وہ خلاف خدا اور رسول حکم نہ کرے۔ اگر صریح خلاف کرے تو وہ حکم نہ مانے۔ یہ اس کا حاصل شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے موضح القرآن میں لکھا ہے۔ آگے آیتیں ہیں اور یہ اس کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ آیت نمبر 64 میں کہ ایک منافق تھا بشر نامی اور ایک یہودی، اس کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور چونکہ یہودی حق پہ تھا اس لیے وہ اس کا مقدمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جانا چاہتا تھا، اور بشر جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا، وہ اس کا فیصلہ حضور سے کروانے کی بجائے کعب بن اشرف یہودی سے کروانا چاہتا تھا، لیکن یہودی کے بعد نہیں لے جانا چاہ رہا تھا۔ بالآخر دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرانے پہ راضی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اپنا مقدمہ پیش کیا، آپ نے تحقیق فرمائی اور آپ نے مقدمہ سماعت فرما کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب بشر منافق نے یہودی سے کہا کہ اب دوبارہ عمر سے نہ فیصلہ کروا لیں، چونکہ وہ یہودی حق پہ تھا، وہ کہ ان سے بھی کروا لیں، جب حضور نے میرے حق میں کر دیا ہے عمر بھی کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا، اور یہودی نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس مقدمے کا فیصلہ پہلے حضور سے کروا چکے ہیں، مگر بشر حضور کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہے اور مقدمہ آپ کے پاس لایا ہے۔ تو حضرت عمر نے بشر سے اس کی تصدیق کی کہ واقعی، اس نے کہا جی، کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لا کے اس بشر منافق کا سر قلم کر دیا، کہا یہ فیصلہ ہے عمر کا جو اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا۔ قتل ہو گیا، اس پہ شور برپا ہو گیا، اور اس منافق مقتول کے ورثاء نے حضرت عمر کے خلاف قتل کا ناحق مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ اب حضور پریشان ہیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ دیکھیے یہ شخص جس کو عمر نے قتل کیا ہے یہ مسلمان نہیں تھا۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آگے سر تسلیم خم کر لیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے نزاعات میں، آپس کے جھگڑوں میں آپ کو فیصل مانے، ثالث مانے، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے پر کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پہ سر جھکا دیں۔ جب آیت اتری تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کو بری قرار دیا اور اس کافر منافق کے خون کو ہدر ضائع قرار دیا، اور اس موقع پہ سے عمر فاروق کو جو لقب ملا وہ فاروق کا۔ یہ طاغوت کے مقابلے میں طاغوت کون تھا؟ گویا کعب بن اشرف، اور فاروق کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہر معاملے میں رجوع کریں، جو بھی معاملہ ہے وہ رجوع کریں، اور پھر اس کے بعد اگر غلطی ہو گئی تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں ان سے معافی مانگنے پر معاف کر دیں گے، تو پھر وہ ان کی یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 64 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ لوگوں سے گناہ ہو جائے تو آپ کے پاس آئیں، حضور سے کہا جا رہا ہے
آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے آپ کے بارگاہ آپ کی خدمت میں آ کے اللہ سے معافی مانگیں اور آپ استغفار کر دیں تو اللہ ان کو گناہ معاف کر دے گا۔ مفسرین نے تقریباً سبھی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اور مغفرت طلب کر کے جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، آج بھی قبر مبارک پر جو آدمی حاضر ہو اور اس طرح کے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور حضور سے کہے کہ آپ بھی میری سفارش کر دیں، تو کتب حدیث پر اس پر بہت سے واقعات مذکور ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے بڑھ کر کوئی رفاقت نہیں ہے۔ نبیین، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انسان کو کہا جاتا ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کی تبلیغ اور ہدایت خلق کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وحی الہی پر اس کا دل از خود گواہی دیتا ہے، اور معرفت الہی میں وہ انبیاء کرام کی معرفت کے قریب پر ہوتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیے صدیق کہ ایک قد آور شیشہ ہے اور اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اور شیشے میں اس کھڑے ہوئے شخص کا عکس نظر آ رہا ہے، تو جو کھڑا ہونے والا شخص ہے وہ نبی ہے، اور اس کا جو عکس شیشے میں ہے وہ صدیق ہے۔ تو اتنا رچ بس جاتا ہے ذات نبوت میں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ شہید اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ اتنا یقین ہو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس یقین کو سچا کر دکھائے۔ صالحین، صالح سے مراد وہ شخص ہے جو طبعی طور پر نیکی کی طرف مائل ہو، گویا اس کی طبیعت ہی میں نیکی رکھ دی گئی ہے، تو ان لوگوں کی رفاقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ آگے آیتوں میں جہاد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی دو غرضیں ہیں۔ پہلی غرض تو اعلاء کلمت اللہ ہے، یعنی دین غالب آئے اور دنیا کے دینوں پہ اس کی سربلندی ہو، اور دوسری غرض مظلوم اور بے کس مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانا اور انہیں آزادی دلانا، یہ بھی جہاد کی غرض ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ ان کید شیطان کان ضعیفا، کہ شیطانی مکر و فریب جو ہے وہ ان لوگوں کے حق میں کمزور ہے جو مؤمن ہیں، مخلص ہیں۔ جو مؤمن یا مخلص نہیں ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے حق میں بھی شیطانی تدبیر کمزور ہو، جس طرح کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 40 میں ہے، شیطان نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، کہ آپ کے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب پہ میں اپنا زور چلا لوں گا۔ آگے آیت نمبر 77 میں کچھ مسلمانوں کی اس جہاد کی کمزوری کو ذکر کیا کہ جب مدینہ منورہ آئے تو اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، کیونکہ پہلے 13 سال تک یہ کافروں کے نرغے میں رہے تھے، اب اگلے سال پھر یہاں جہاد کا حکم آ گیا، تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ابھی ذرا تھوڑا آرام کر لینے دیا جاتا، ابھی تو ہم آئے ہیں مدینہ، 13 سال وہاں کے ظلم و ستم کا شکار رہ کر، تو وہاں پر قتال کیوں فرض کیا گیا؟ لما کتبت علینا القتال، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، آخرت بہتر ہے، اور کسی پر کوئی ظلم یا کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ کوئی گویا کہ اب ظلم نوا جو ظلم کرے گا کسی پر، اللہ اس کو گوارا نہیں فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا حضور کو کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، حالانکہ آپ قوم عرب سے تھے لیکن آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ بھی آیت خط نبوت کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ آپ عرب ہیں لیکن آپ عربی ہونے کے باوجود پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، ہے نبی عربی لیکن رسول للناس ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے
کہ یہ لوگ آیت نمبر 82 ہے، یہ لوگ قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہے؟ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کافی سارا اختلاف ہوتا، یعنی ایسا یہ بھی کتاب اللہ کے حق ہونے کی دلیل ہے، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، تضاد بیانی نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، اور پھر اتنا بڑا کلام فصیح اور بلیغ، روانگی، تسلسل، زور کلام میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب قرآن اسلوب بدلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ کا کلام ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال انسانی کلام جو ہے ان خوبیوں سے عاری ہوتا ہے۔ جو آدمی ضد کو چھوڑ کر، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اور غور و فکر سے، تدبر سے کام لے، یقیناً اس کا ضمیر گواہی دے گا یہ اللہ کا کلام ہے اور راہ راست پہ آ جائے گا۔ ہاں، جس کا ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، یا تو یہ منافقوں کے بارے میں ہے، یہ بات ضعیف الایمان مسلمانوں کے بارے میں ہے جو بلا تحقیق افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور حدیث میں اس پر بہت زیادہ وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو حضور نے معراج کی رات دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں یہاں تک، اور جب وہ جبڑا چیر لیتا ہے فرشتہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر چیرتا ہے، اور اس کا کام کیا تھا؟ غلط باتیں پھیلاتا تھا، پھر وہ عالم میں، دنیا میں باتیں پھیل جاتی تھی۔ آج کل یہ کثرت ہو رہا ہے، سنی سنائی بات بلا تحقیق کے آگے بڑھائی جا رہی ہے، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو یہ اس کا رواج اور بڑھ گیا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں آیت نمبر 85 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جس طرح اچھے اور برے عمل پہ جزا اور سزا ہے، اسی طرح اچھی اور بری سفارش پہ بھی جزا اور سزا ہے۔ جو آدمی کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا اسے نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، اور جو کسی برے کام کی سفارش کرے گا تو اسے وہ بھی اس کا گناہ ملے گا۔ آج کل بڑے بڑے لوگ سفارش کرتے ہیں ڈاکوؤں کی، چوروں کی، تو لہذا سفارش کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حق کی سفارش کریں، ناحق کی سفارش نہ کریں، مظلوم کی سفارش کریں، ظالم کی سفارش نہ کریں، کسی مقتول کے حق میں سفارش کریں، قاتل کی سفارش نہ کریں۔ اس آیت نے بتایا کہ جو آدمی جس جیسی سفارش کرے گا تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ کام خود کر رہا ہے۔ آگے سلام کے بارے میں جواب دیا ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ آیت نمبر 86 ہے۔ سلام کے جو جواب ہیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کرنے والے کے الفاظ سے زائد الفاظ میں جواب دینا زیادہ ثواب ہے۔ سلام کے الفاظ زیادہ سے زیادہ 3 ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس سے زائد بعض لوگ کہتے ہیں ومغفرۃ، اس سے زائد سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ آگے جو آیت ہے یہ کچھ منافقوں کے بارے میں، آیت نمبر 85، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہاں رہے، پھر اپنا کاروبار وغیرہ کا بہانہ کر کے واپس مکے چلے گئے، اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئے۔ اب ان میں مسلمانوں کا نزاع ہو گیا کہ یہ لوگ کون تھے، منافق تھے، یہ مؤمن تھے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ان کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ وہ لوگ ہجرت انہوں نے نہیں کی اور مکہ جا کے ٹھہر گئے، جبکہ اس وقت میں مکے سے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ تو کوئی اپنے تعلق کی بنا پہ مسلمان کہہ رہا ہے، دوستی کی بنا پہ کہہ رہا ہے، تو اب نہیں کہنا چاہیے۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اب ان میں اس اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 ہے، قتل کے بارے میں۔ قتل کی 3 صورتیں ہیں، اہم آیتیں ہیں کہ اگر قتل خطا کا حکم بیان کیا ہے، اگر مقتول مسلمان ہے اور اس کے وارث بھی مسلمان ہیں۔ نمبر 2، مقتول کافر ہے، اس کا تعلق اس قوم سے ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کسی نے کسی کو خطأً قتل کر دیا، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، غلطی سے فائر لگ گیا، کسی اور کو مارنا چاہ رہا تھا اس کو لگ گیا، یا اور سمجھ کے مار رہا تھا وہ بندہ، یہ قتل خطا ہے۔
اس صورت میں دیت بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور اگر مقتول مسلمان ہے اور اس کے وارث کافر ہیں اور مسلمانوں کا اس سے معاہدہ بھی نہیں ہے تو صرف کفارہ واجب ہوگا، دیت واجب نہیں ہوگی۔ قتل خطا میں دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے یا 10,000 درہم ہے یا 1,000 دینار ہے، جو قاتل کے ورثاء کو مقتول کے لوگ ادا کریں گے 3 سال کے عرصے میں۔ اور کفارہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ اگر کفارہ نہ دے سکے قاتل تو 60 روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ دیت ادا کرنا قاتل کے ورثاء کی اور اس کی برادری کی ذمہ داری ہے، جبکہ کفارے کے روزے رکھنا یا کفارے میں غلام دینا یہ قاتل کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دیت ورثاء کے حق ہے، ورثاء کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتی ہے۔ ساری معاف کر دیں ساری معاف ہو جائے گی، تھوڑی معاف کریں تھوڑی معاف ہو جائے گی۔ البتہ جو کفارہ ہے وہ کسی بھی صورت معاف نہیں ہوگا، کفارہ وہ ادا کرنا ضروری ہوگا قاتل کے لیے۔ قتل خطا سے یہ سمجھ لیں وہ قتل ہے جو قتل کے ارادے سے نہ ہو، بلکہ غلطی سے کوئی انسان قتل ہو جائے، جیسے دور سے اس نے سمجھا یہ کوئی شکار ہے، جانور سمجھ کر گولی چلا دی، یا جانور کا نشانہ لیا گولی جا کے انسان کو لگی، یہ قتل خطا ہے۔ اور قتل عمد یہ ہے کہ آدمی اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے کسی کو آلہ قتل سے قتل کرے یا کسی ایسی چیز سے قتل کرے جو اعضاء کے توڑنے میں آلہ قتل کی طرح ہو، یہ قتل عمد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 93 میں قتل کی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر قتل کرنے والا اس اپنے فعل کو حق سمجھ کے قتل کرتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ قاتل کے ساتھ ساتھ کافر ہے، پھر جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مطلب واضح ہے کہ وہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ قاتل کے ساتھ کافر بھی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر وہ ناجائز سمجھ کے قتل کیا ہے تو پھر خالدن کا معنی ہوگا کہ بہت لمبا عرصہ، گویا کہ ہمیشہ ہی رہا۔ اور ایک اصول ہے قرآن کریم میں، جہاں یہاں پر لفظ خالد کے ساتھ ابدن ہو، خالدین فیہا ابدا، تو وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کا معنی مراد ہوتا ہے، اور اگر ابدا نہ ہو صرف خالدن ہو تو وہاں طول مکث یعنی بہت لمبا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ آگے آیت ہے کہ آیت نمبر 94 کہ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت روانہ فرمائی جہاد کے لیے، جن لوگوں سے جہاد کرنا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک شخص اپنی بکریاں اور سامان الگ کر کے کھڑا ہو گیا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ تو مسلمانوں کو سلام کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور واقعی وہ مسلمان ہو بھی چکا تھا، لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کر لیا اور اس کا سامان غنیمت سمجھ کے لے لیا۔ واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور کافی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لہٰذا اس آیت نے واضح کیا کہ بلا تحقیق کسی کو کافر قرار دینا یا بلا تحقیق کسی کو قتل کرنا یہ بہت برا فعل ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے کذالک کنتم من قبل، تو تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل تمہارا زبانی اقرار ہی تو تھا۔ لہٰذا جو آدمی زبانی اقرار کرے تو جیسے تمہارا زبانی اقرار معتبر مان لیا گیا اور تم مسلمان بن گئے، تو کوئی تمہارے سامنے زبانی اقرار کرے تو تم بھی اس کا اقرار معتبر مانو اور تم اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرو اور اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 ہے، درجات بلند کیے ہیں، بیان کیے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور جو جہاد نہیں کرتا وہ برابر نہیں ہے۔ غیر مجاہدین کے وہ درجات نہیں جو مجاہدین کے ہیں۔ البتہ مومن ہیں تو جنت کا وعدہ تمام اہل ایمان سے۔ اس سے معلوم ہوا عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔
اگر ہر حالت میں جہاد فرض عین ہوتا تو پھر جہاد نہ کرنے والوں سے جنت کا وعدہ نہ کیا جاتا۔ رہی یہ بات جہاد کر فرض عین ہوتا ہے اور کب فرض کفایہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وقت کے مستند علماء کرام بتا سکتے ہیں کہ اب جہاد فرض عین ہے، اور اب بتائیں گے علماء، لیکن اعلان جو ہے فرض عین کا یہ علماء نہیں کریں گے، یہ حکومت کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، کسی عالم کا کام بھی جہاد کے لیے فرض عین ہونے کا حکم لاگو کرنا یہ کسی عالم کا بھی منصب نہیں ہے۔ آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ معذور ہیں، مثلا اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لنجے ہیں، بیمار ہیں، وہ جہاد کے فریضہ سے مستثنیٰ ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 97 ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے لازمی فریضہ اور جزوی ایمان تھا کہ وہ ہجرت کریں، تب مسلمان قرار پائیں گے۔ ہجرت پر قدرت کے باوجود اگر کوئی ہجرت نہ کرتا اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں کو موت کے وقت موت کے فرشتوں کی طرف سے جو بات کہی جاتی تھی وہ آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے فیما کنتم، وہ آگے ادھر پیش کریں گے۔ تو آیت کی روح سے ان لوگوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے کہ جو ہجرت فرض ہونے کے باوجود بھی اس وقت میں ہجرت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حکم ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے جو ایسے ممالک سے قدرت کے باوجود ہجرت نہ کریں جہاں ہجرت کرنا ان کے لیے شرعاً فرض قرار دیا گیا ہو۔ پھر آگے جو معذور ہیں ان کے لیے عذر کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 100 ہے سورہ نساء کی، اس میں ہجرت کی ترغیب بھی ہے اور مہاجرین کے لیے تسلی بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، پتہ نہیں کہاں جاؤ گے، کہاں منزل ملے گی نہیں ملے گی، کوئی ٹھہرائے گا نہیں ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ زمین بھی اللہ کی ہے، وسعتیں بھی اللہ کی ہیں، اور روزگار کے مواقع بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا تم چلو، اللہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا، مغانمہ کثیرہ، وہ تمہیں روزی بھی دے گا اور زمین کی وسعتیں بھی دے گا۔ ہاں اگر کوئی رستے میں فوت ہو جائے تو وہ حقیقی آخری منزل تک تو پہنچ گیا، اللہ اس کو ہجرت کا پورا ثواب دیں گے۔ جس طرح حضرت خالد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، رستے میں سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہو گئے، تو یہ اس کا مصداق بنے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 ہے، چونکہ جہاد ہو یا ہجرت ہو اس میں سفر لازمی ہوتا ہے اور سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، تو یہاں پر جہاد اور ہجرت کے احکامات کے بعد قصر صلاۃ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے ان خفتم، اگر تم خوف کرو کہ تمہیں کفار آزمائش فتنے میں ڈالیں گے تو قصر کرو۔ یہ اس وقت کے حالات کا ذکر ہے، قصر کے لازم قصر کے جائز ہونے کی شرط نہیں ہے، لہٰذا بعد میں سلامتی بھی میسر آ گئی اور امن بھی میسر آ گیا تو حضور اور صحابہ قصر ہی کرتے رہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا بھی کہ اب تو ہم امن میں ہیں، اب قصر کہتا، تو حضور نے فرمایا حاذہ صدقتم تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ کا گفٹ ہے، ہدیہ ہے، نماز آدھی ہو گئی، اسے قبول کرو اور اس کے ہدیے سے انکار نہ کرو۔ سفر کے احکام کے بارے میں میرا ایک تھیسس ہے، مقالہ، اصل تو عربی میں احکام السفر وہ بھی چھپ گیا ہے، اور اردو میں احکام سفر کے نام سے الحمدللہ ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، جو شاید کہ میری زندگی کی پہلی کتاب ہے، لکھنے میں بھی شائع ہونے میں بھی۔ تو جو صاحب سفر کے متعلقہ تمام احکامات جانا چاہتے ہوں تو احکام سفر عربی یا احکام سفر اردو کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں صلاۃ الخوف کا حکم ہے۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ کسی دشمن کی وجہ سے یا کسی موذی جانور، شیر، بھیڑیا، اژدہا وغیرہ کی وجہ سے مسلمانوں کے سب نماز میں مشغول ہونے کی صورت میں حملے کا خطرہ ہو، اور صورتحال یہ ہو کہ سب مسلمان ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کا جو بڑا
مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ سب اس پر مصر ہوں کہ ہم نے انہی حضرت کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے اور خوف بھی ہے، تو دو جماعتیں بنا لی جائیں گی، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اگر وہ لوگ مسافر ہیں تو ایک رکعت پڑھیں گے، یا فجر کی نماز ہے تو ایک پڑھیں گے، ایک رکعت پڑھ کر یہ لوگ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، اور جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ آ کے اپنی رکعت پڑھ لیں، اور اگر وہ مقیم ہیں یا مغرب کی نماز ہیں، 2 رکعت پڑھ کر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور دوسری جماعت امام کے پیچھے آ کے اپنی نماز پڑھے۔ امام کی آخری رکعت ہوگی اگر 1 رکعت کی 2 رکعتوں کی نماز ہے، یا امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے، اور اس جماعت میں پہلی رکعت اس جماعت کی جو بعد میں آئی ہے پہلی رکعت ہوگی یا دوسری رکعتیں ہوں گی۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں جماعتیں الگ الگ اپنی رہی ہوئی رکعتیں پوری کر لیں۔ اس نماز خوف میں آنا جانا، اسلحہ اٹھانا، چلنا، یہ سب جائز ہے۔ اگر ذوق کی وجہ سے، بیماری یا بارش کی وجہ سے اسلحہ اٹھانا مشکل ہو تو اسلحہ رکھ کے لیکن اپنے تحفظ کا پورا بندوبست کر کے یہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور اگر سب مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پہ مصر نہ ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 جماعتیں بنا لیں، ایک جماعت نماز پڑھ لے اپنی جیسے پڑھی جاتی ہے، اور ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، اور جب یہ نماز پڑھ لے تو یہ جماعت چلی جائے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی جماعت آ کے اپنی نماز پڑھ لے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ یہ صلاۃ الخوف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے ہی میں خاص تھی، اور یہاں جو لفظ بولا گیا فَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ وغیرہ وغیرہ الفاظ ہیں خطاب کے، ان کا کہنا یہی ہے، اور یہ بھی کہنا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ حضور کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ لوگ اسی کے بارے میں مصر ہو کہ نہیں ہم نے حضور کے پیچھے ہی پڑھنی ہے اور کسی کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ آپ کے ساتھ تو یہ چیز تھی، ظاہر بات ہے حضور کے ہوتے ہوئے کون مسلمان یہ چاہے گا کہ میں دوسری نماز میں شریک ہوں اور میرا امام حضور کے سوا ہو، لیکن آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا صلاۃ الخوف حضور کی زندگی کے ساتھ خاص تھی، بعد میں نہیں ہے۔ لیکن جمہور فقہا کا اور باقی علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر بھی بہرحال یہ حکم باقی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد بھی آیت نمبر 103 میں ذکر کا حکم دیا ہے، جب تم نماز پڑھ سکو تو چلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور آیت کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرو، اور بلکہ نماز خود ذکر کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ واقعی صلاۃ علی ذکری، ہر وقت جیسے کہ ہمارے حضرت خواجہ خانم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تلقین فرماتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنا خیال اپنا دھیان اپنے دل پہ رکھا کریں، اور دل کا دھیان اللہ کی طرف کا کریں، یہ وہ ذکر ہے۔ ذکر سے مراد لسانی ذکر بھی ہو سکتا ہے، زبان ہلے، اور ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ نقش بند کے جو مشائخین ہیں وہ اس کی تلقین فرماتے ہیں۔ آگے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103 ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز کا وقت مقرر ہے، مقرر وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی جب چاہا پڑھ لیا۔ اور یہ نماز آیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ 2 نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ گو احادیث میں سفر کے وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سفر میں جمع کرنا بھی جائز ہے۔ احناف کے ہاں تو وہ جمع سوری ہوگی، وقتی نہیں ہوگی، باقی ائمہ کے ہاں ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، زور میں عصر اور زور کی جمع تقدیم، اور عصر میں زور اور عصر کی جمع تاخیر، یا مغرب میں مغرب عشاء کی جمع تقدیم، یا عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کی جمع تاخیر، ان کے یہاں جائز ہے بعض شرائط کے ساتھ۔ وہ اپنی یہ ہم نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے اپنے کتاب جو ہے احکام السفر عربی میں، لیکن حنفیہ کے ہاں
ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ آیت نماز کو وقت پہ پڑھنے کی دلیل ہے۔ آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 104، اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے دشمن کے تعاقب کی، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تم تکلیف میں ہو اور تم زخم خوردہ ہو تو دشمن بھی تو اسی حالت سے دوچار ہے، اور تمہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ کی، فتح کی، کامیابی کی امید بھی دلائی گئی ہے، اور آخرت میں جنت اور اجر عظیم کی وہ امیدیں وابستہ ہے جن سے کافر محروم ہیں۔ تو لہٰذا کافر کے تعاقب میں سستی مت دکھاؤ اور بزدلی نہ دکھاؤ، بلکہ ہمت سے کام لو، ثابت قدم رہو۔ آگے جو رکوع ہے 13واں رکوع، آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں چوری کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے نے کافی لمبا سلسلہ طول اختیار کر لیا، اور اہم نوعیت کا واقعہ بن گیا۔ اس کے متعلق 2 رکوع کی یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں، اور جس سے واقعہ کی پوری حقیقت سامنے آ گئی، اور مسلمانوں کو اس کے ضمن بہت ضروری ہدایات اور اصول مل گئی۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو ابیرق کا ایک شخص تھا، بشیر یا طعمہ نامی۔ اس نے چوری کی اور حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر نقب لگا کر غلہ چرا لیا، اسلحہ چرا لیا۔ غلہ کی بوری میں یا سوراخ تھا، یا چور نے خود بوری کا منہ کھول کے تھوڑا تھوڑا غلہ گرا کے ایک یہودی کے مکان تک گرا دیا، تاکہ یہ خود بتائے کہ چوری کس نے کی تھی، اور بعد میں وہی چوری والا مال جو تھا اس یہودی کے ہاں رکھوا دیا امانت کے طور پر۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے چوری کی شکایت کی، اور یہ جو بنو ابیرق تھے ان پہ شبہ ظاہر کیا۔ اس قبیلے نے آپس میں اتفاق کیا، اور اپنی برادری کا چور ہونے کے ناطے اس کو بچانے کے لیے اسی یہودی کے سر یہ الزام تھوپ دیا جس کے گھر وہ چوری کے دانوں کی لائن بنائی گئی تھی، اور سامان بھی وہیں امانت میں رکھوا دیا گیا تھا، اور ایسے شواہد پیش کیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ملان بھی یہی ہو رہا تھا کہ شاید یہ یہودی ہی چور ہے جس کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے، اور جس کے گھر تک وہ دانوں کی لائن جا رہی ہے کہ یہ چرا کے یہاں لایا ہے۔ اور بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ نے اس چوری کا ہاتھ کاٹنے کا بھی فیصلہ فرما لیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، انا انزلناک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ پہ کتاب حق اور سچ کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ خائنوں کا فریق نہ بنیں، خائنوں کے فریق نہ بنیں۔ یہ آیت آخر تک نازل ہوئی ہے، اور پھر یہودی کو آپ نے بری قرار دیا، اور وہ سارا مال جو اس قبیلہ نے چرایا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ نے حضرت رفاعہ کو سارا سامان بیچ دیا۔ اب وہ بشر نامی جو منافق تھا، بشر نامی یہودی تھا، وہ مکہ بھاگ گیا۔ منافق تھا، اگر منافق تھا تو اب کافر ہو گیا، اگر مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور وہاں جا کے ایک عورت کے مکان میں ٹھہرا، اور اس نے بھی جب واقعے کا علم ہوا اس کو نکال دیا۔ پھر وہ بہت ذلیل ہوا، اور اس نے مکہ میں بھی ایک مکان میں نقب لگانے کی کوشش کی تو پوری دیوار اس پہ گر گئی، اور اس کے نیچے دب کر یہ مر گیا۔ آیت نمبر 114 میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس آیت میں بہت سی ہدایت معلوم ہوتی ہیں، وہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر مقدمے کا فیصلہ کتاب اللہ میں بیان کردہ حکم خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملہ میں بددیانت، خائن اور جھوٹے لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر غلطی پر نہیں ڈٹنا چاہیے، بلکہ فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب وہی جو بشر تھا وہ معافی مانگ لیتا تو اس کے ہاتھ کٹتے نا۔ اب وہ جان سے بھی گیا، ایمان سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، آخرت سے بھی گیا۔ کسی جھوٹے اور ناحق مقدمہ یا دعویٰ کی وکالت نہیں کرنی چاہیے،
اور اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی جرم کا ارتکاب کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنا اور کسی بے گناہ کو اس جرم میں ملوث قرار دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا بہتان ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ بھی علم و حکمت کی بہت سی باتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں، لہذا یہ آیات حجت حدیث کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اگر اللہ کے نبی سے کوئی اجتہادی خطا ہو جائے تو وہ اس خطا پہ برقرار نہیں رہتے ہیں، اللہ فوراً انہیں درست اور حق بات پہ لے آتے ہیں۔ نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہی فرق ہے، اگر کوئی غیر نبی اجتہاد کرتا ہے اور وہ اجتہاد میں خطا کر جاتا ہے وہ خطا پہ باقی رہتا ہے، لیکن نبی کو فوراً اس خطا سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے، آیت نمبر 115۔ اس سے پہلے آیت نمبر 114 دیکھ لیجیے کہ فرمایا کہ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ ہاں، وہ سرگوشی جس میں کسی اچھے کام کی بات ہو، لوگوں کے اصلاح کی بات ہو اور اللہ کی رضامندی کی چاہت ہو تو وہ تو ہے، وگرنہ سرگوشی کرنا، کان سے کان لگانا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، غلط منصوبے بنانا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، حسد کی، غیبت کی یہ باتیں کرنا، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی سرگوشیوں کو بھی اچھا کریں، سرگوشیوں کو ہم غلط نہ کریں۔ آیت نمبر 115 میں یہ فرمایا گیا کہ جو ہدایت واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے طریقے کے برخلاف طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، نولہ ما تولا، جو وہ جدھر جا رہا ہے ہم اسے جانے دیں گے اور اسے جہنم میں بھیجیں گے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حدیث اور قرآن کریم کے بعد اجماع بھی امت کی دلیل ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر الگ رستہ اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اجماع کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس مسئلے پر پوری امت کے اتفاق ہو جائے وہ مسئلہ یقینی طور پہ حق ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی۔ اس مسئلہ میں مخالفت کرنے والا گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اجماع کا حجت اور دلیل ہونا اسی امت کا ترہ امتیاز ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کا اجماع شرعی دلیل نہیں قرار دیا گیا تھا۔ آگے آیت نمبر 116 میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، یعنی کفر بھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک کفر ایک ہی چیز ہے۔ شرک میں آدمی مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، اللہ کو مان کے کسی اور کو اس جیسا مانتا ہے، ذات میں یا صفات میں، اور کفر میں سر سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے یا ایمانیات کا انکار کرتا ہے، تو دونوں کی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں تو معافی ہو سکتی ہے، شرک اور کفر سے کم گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ آگے آیت نمبر 117 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافروں نے بت بنا رکھے ہیں، یہ انہوں نے اپنے بت فیمیل بنائے ہوئے ہیں، معبودان باطلہ ہیں، اور ان کے نام بھی عورتوں کے نام پہ رکھے ہیں، لات، منات، عزا، نائلہ، یہ نام تھے بتوں کے۔ تو شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے ان بتوں کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں تو گویا وہ ایک نسوانی بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لعنت قرار دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور ویسے بھی ان لوگوں نے جو بت بنائے تھے وہ اکثر نسوانی تھے، عورتوں کے نام پہ، شکلیں بھی ایسی تھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ نہ یہ جو لوگ تھے اہل کتاب میں سے، یہ بس اوقات مسلمان اہل کتاب آپس میں تفاخرانہ گفتگو کرتے اور ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بہتر اور افضل قرار دینے کی کوشش کرتا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس نے تفاخر کو اور اس قسم کے دعووں کو چھوڑ کر عمل کے راہ پر گامزن ہونے کی تلقین فرمائی ہے اور واضح کیا ہے
کہ عمل مدار فضیلت ہے، محض نسبت کافی نہیں ہے، اچھی نسبت بھی تبھی کارآمد ہے جب کہ عمل صحیح ہو۔ اگر صرف نسبت ہی ہو اور عمل صحیح نہ ہو تو پھر اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 119 ہے، شیطان کے اغوا یعنی اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ لوگوں سے یہ کام لیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی جو مخلوق ہے اس کو بدل دیتے تھے۔ جیسے مشرکوں کا یہ طریقہ تھا کہ جانوروں کے کان چھین دیتے تھے، اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اپنا بانجھ پن اختیار کرنا۔ کوئی لڑکا ہے اس نے اپنے جو مردانہ اعضاء ہے وہ کٹوا دیے، عورت نے اپنے اعضاء کٹوا دیے، ہجرہ بن گئے، یا بچے کی بندش کے لیے بچہ دانی کو نکلوا لیا، بھویں بنا لی، پلکیں بنا لی، یا جسم کے کسی بھی حصہ کو سوئی وغیرہ سے گدوا لیا، سر پہ چوٹی رکھ لی، اور عورت کا اپنے بال کو کٹوا لینا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرد کا داڑھی منڈوا لینا۔ یہ گویا کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو اور اس کی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور گویا کہ اس کو شیطان کی گمراہی کی ساتھ ملایا ہے۔ تو یہ چیزیں سب تغییر لخلق اللہ میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، پیدا کردہ حالت ہے، اس کو بدلنا ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آگے آیت نمبر 127 میں عورتوں کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے۔ اسلام نے عورتوں، بچوں، یتیموں کے جو حقوق ادا کیے ہیں، اہل عرب اس پر حیران ہوتے تھے۔ ان کے ہاں عورتوں کو وراثت کا تصور نہیں تھا، ان کے ہاں عورتوں کے لیے یتیم بچوں کو، بچیوں کو دینے کا تصور نہیں تھا۔ وہ بڑے بنے ہوئے تھے، مال ہڑپ کرنے کے وہ ماہر تھے، اور ان عورتوں کا مال، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا ان کے ہاں ان کی گویا کہ ان کی تمدن کا حصہ تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق عورتوں اور یتیموں کے حوالے سے حقوق عام کیے، تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو وقتی فیصلہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو وراثت ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو وراثت ملے۔ ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن سے لڑ سکتا ہے، وراثت کا حقدار وہی ہے۔ اب اسے عورت کو نکال دیا، بچوں کو نکال دیا، بچوں کو نکال دیا، تو بعد میں یہ حکم آ جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جو حقوق دیے ہیں عورت کو اور بچوں کو، یہ دائمی اور ابدی ہیں، عارضی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو یہ حقوق مل کے رہیں گے۔ اور اس سورۃ نساء آیت نمبر 3 کے تحت بھی یہ پہلے بات آ چکی ہے۔ آگے آیت نمبر 118 اور بعد والی آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات نے عورتوں اور مردوں کے یعنی میاں بیوی کے باہمی نزاعات کو تفصیل سے بیان کیا۔ سبحان اللہ، اس کو ذرا سن لیجئے، آج کل کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائیں تو ان کو مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، عورت جب اپنے شوہر کی طرف سے ناخوشگواری، بے رخی محسوس کرے اور اس کا سبب بھی خود عورت ہی ہو، مثلا عورت بہت زیادہ بوڑھی ہے، عورت بدصورت ہے، عورت بانجھ ہے، یا عورت دائم المرض ہے، شوہر نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور شوہر کی بے رخی پر عورت بھی علیحدگی پر رضامند ہے، تو تصریحوں باحسان کے تحت خوش اسلوبی سے دونوں میں علیحدگی کروا دی جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر عورت ان ناموافق حالات کے باوجود علیحدگی نہیں چاہتی، وہ اپنی اولاد کی خاطر اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو پھر میاں بیوی کے باہمی حقوق کی سبکدوشی کے ساتھ کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں، یہ بھی بہتر ہے۔ مثلا شوہر دوسری شادی کا خواہشمند ہے، عورت اس کی اجازت دے دے، یا عورت اپنے بعض حقوق مرد کے حق میں معاف کر دے۔ جب عورت جذبہ اظہار کی حد تک پہنچ جائے تو پھر مرد کو بھی چاہیے
کہ وہ اس کی قدر کرے اور اس کی نباہ کا رستہ اختیار کرے اور اس کو طلاق دینے سے گریز کرے، کیونکہ طلاق بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اس طرح مرد اور عورت کے یعنی میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہونے کی صورت میں دونوں کو چاہیے کہ خود آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل کریں اور تیسرے فریق کو اپنے معاملات میں مداخلت کا موقع نہ دیں، اس لیے کہ بس اوقات تیسرے فریق کی مداخلت سے بنی بنائی بات بگڑ جاتی ہے اور صلح ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی، اور میاں بیوی کے تعلقات میں ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ کوئی تیسرا ان پہ مطلع ہونا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلع ہونا مزید کشیدگی کا بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ یہ ان دونوں کو چاہیے کہ تیسرے کو درمیان میں لائے بغیر از خود مسئلے کو حل کریں، اور اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، کہ دونوں آپس میں معاملات حل کریں، اور سب سے بہتر یہی ہے۔ پھر تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی کے تنازعات کے نتیجے میں جدائی اور طلاق کی نوبت آ جائے، لیکن بہرحال اس کی بجائے مصالحت کا رستہ اختیار کرنا بہرحال بہتر ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ چیزوں میں سے سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے، کیونکہ طلاق سے معاشرے اور خاندان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے صرف دو فریق متاثر نہیں ہوتے، دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دو خاندانوں میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، جدائی کی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ زندگی کا جتنا حصہ اکٹھے گزار چکے ہیں تو اب انہیں چاہیے کہ باقی زندگی بھی اکٹھی گزاریں، اور صلح کی تمام تر جو صورتیں ہیں انہیں بروئے کار لا کر اگر قربانی بھی دینی پڑے اپنی اولاد کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر اور اپنے مستقبل کی خاطر، تو وہ قربانی بھی دیں، اسے گریز نہ کریں اور مصالحت کا رستہ اختیار کریں، کیونکہ خیر و بھلائی مصالحت ہی میں ہے۔ اور ظاہر ہے صلح میں بہرحال ہر فریق کا فائدہ ہے، تو ہر فریق اپنے فائدوں کو دے کر صلح کرے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کی فطرت میں غرض بخل رکھ دی گئی ہے، تو صلح میں اس کو بہرحال اپنا فائدہ آئے گا، تو اس کو وہ مد نظر رکھے۔ اور اس طرح آیت کے آخر میں مرد کو حسن معاملہ کی اور حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے کہ تم عورت کی تمام تر خامیوں کے باوجود اگر اس کے حال پر رحم کرتے ہوئے اس کے ساتھ نباہ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی، اس جذبے سے باخبر ہوگا اور اس کی قدر کرے گا، اور دونوں جہانوں میں تمہیں اس کا وہ بہتر صلہ عطا کرے گا۔ پھر آگے جو آیت نمبر 129 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس میں برابری نہیں کر سکتے تو لہذا 2 سے شادی نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں برابری سے مراد قلبی میلان ہے اور دل کا جھکاؤ ہے جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی 2 شادیاں ہیں تو اس بات کا وہ پابند نہیں ہے کہ دونوں بیویوں سے دلی تعلق ایک جیسا رکھے، دونوں سے لگاؤ ایک جیسا ہو، دونوں سے محبت ایک جیسی ہو، تو بس میں نہیں ہے۔ ہاں حقوق میں کوتاہی یہ ناجائز ہے، اور معاملات میں نان و نفقہ کی ادائیگی میں کوتاہی یہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام نے خود کہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان انصاف کر ہی نہیں سکتے، اور جہاں اجازت دی ہے مثنیٰ وثلاث ورباع فإن خفتم أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہے۔ تو اس دونوں آیتوں کو ملا کے وہ کہتے ہیں کہ اسلام دوسری شادی کی اجازت کا قائل نہیں، یہ بات درست نہیں۔ یہاں پر اسلام نے جس عدل کی نفی کی ہے وہ قلبی تعلق اور قلبی محبت ہے، معاملات میں عدل کی نفی نہیں کی ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 130 میں کہ صلح کی تمام تر کوششوں کے باوجود جب یہ صورت حال آ جائے، اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر اس صورت میں علیحدگی کا رستہ ہی اختیار کر لینا چاہیے، اور طلاق اسی حالت کے لیے
نازل کی گئی ہے۔ اور اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اب پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دیں گے۔ یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ اپنی رحمت سے ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی کر دے گا۔ یہ سوچا ہوا تھا کہ دوسرے کے بغیر کیسے جئیں گے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی تو تم ایک دوسرے کے بغیر جی رہے تھے، نکاح سے پہلے نہ تم اسے جانتے تھے نہ وہ تمہیں جانتی تھی، کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جو تعلق نکاح سے پہلے نہیں تھا اس کے بغیر گزارا ہو رہا تھا، ایک دوسرے سے بے پرواہ تھے، تو اللہ آج بھی تمہیں ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا۔ تو وہ ہے کہ تسلی اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے جو مجبوری کے تحت طلاق والے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ آگے جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں 3 مرتبہ یہ جملہ بولا ہے، للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آگے پھر ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 3 مرتبہ کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلی مرتبہ اس کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی وسعت کو بیان کرنا ہے کہ اس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کیوں واسعان حکیمہ۔ اور دوسری مرتبہ اس کی بے نیازی اور بے پرواہی کو بیان کرنا ہے، اور یہاں اس کو بیان کیا غنی حمیدہ، وہ بے نیاز ہے، قابل حمد ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو بیان کیا تو اللہ کی رحمت اور کارسازی اور اس کے نگران و محافظ ہونے کو بیان کرنا ہے، اس کو بیان کیا ہے وکیلا۔ اور یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے جب اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین آسمان کے ہر چیز کا میں مالک ہوں، سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ آگے آیت نمبر ہے اسی میں ہی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور عداوت اس بات تک نہ پہنچائے، اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ عدل و انصاف یہ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے، تو یہاں کہا گیا کہ بس کہ عام طور پہ عدل و انصاف کی راہ میں 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کسی کی محبت ہوتی ہے، قرابت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، یا کسی کی عداوت، دشمنی، بغض، یہ 2 باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ فیصلہ تمہارے خلاف ہو، تمہاری اولاد کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، تم کسی صورت میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اسی بات کو بیان کیا کہ تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ یہاں آیت نمبر 137 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 136 ہے، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان والے بھی کہا جا رہا ہے اور ایمان لانے کا بھی کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ بہت واضح اور عام فہم ہے۔ مطلب یہ ہے، اے وہ لوگو جو ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے ہو، حقیقت میں بھی مومن بن کے دکھاؤ، یا اے وہ لوگو جو مجمل مومن ہو، تفصیلی ایمان لاؤ۔ یہ اے وہ لوگو جنہوں نے زبان سے دعویٰ کیا ہے، اپنے عمل سے مومن بن کے دکھاؤ۔ یا اے وہ لوگو جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، اب اس کے پہ قائم رہو، قیامت اپنی موت تک اس ایمان پہ قائم رہو اور ایمان کو مت چھوڑو۔ یہ اس کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ آگے جو آیت ہے کہ آیت نمبر 140، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی توہین کی جا رہی ہو، استہزاء کیا جا رہا ہو، کفار کی مجلس ہو یا فساق کی مجلس ہو، تو کفار کی مجلس میں بوقت ارتکاب کفر جانا اور ان کے فعل کو پسند کرنا یہ خود موجب کفر ہے، یا فساق کی مجلس میں بوقت ارتکاب فسق جانا اور ان کے فسق کی مجلس کو پسند کرنا یہ خود فسق ہے۔
تو لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے جب کفر والے کفر کی باتیں کر رہے ہوں اور وہ اس میں مومن چلا جائے، ان کی باتوں کو اچھا سمجھ کے تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر کفر کو اچھا نہیں سمجھے گا، صرف وہاں سنے گا تو بھی گناہ گار ضرور ہوگا۔ اور کفار کے اور فساق کی مجلس میں، کوئی گانے کی مجلس ہے، گناہ کی مجلس ہے، غلط صحبت ہے، وہاں کوئی جاتا ہے، مجبوری بھی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں بیٹھتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 142 ہے، اس میں یہ ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادعہم، اللہ انہیں دھوکہ دے گا۔ یعنی اللہ کے دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دھوکہ دہی کی حالت پہ برقرار رکھے گا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے دھوکہ کی سزا دے گا، مگر اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی علامتیں بیان کی ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی کرتے ہیں، شوق و ذوق کی بجائے مجبوری سے نماز پڑھتے ہیں، کسی کے کہنے سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہ کہے تو نہ پڑھے، کوئی نہ جگائے تو سوئے رہیں، کسی کا خوف نہ ہو استاد کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، تو یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ اور نیک اعمال بالخصوص نماز میں دکھاوا اور ریا کرتے ہیں، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی برائے نام کرتے ہیں، یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہم میں بھی ایسی علامت تو نہیں کہ ہمارے اندر نماز کی سستی ہے، پڑھی نہ پڑھی سونے کی وجہ سے نماز میں سستی کر لی، تو اللہ بچائے، یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ آگے اس پارے کی آخری آیت میں 147 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم مجھ پہ ایمان لاؤ اور میرے شکر گزار بندے بن کے رہو، پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ تمہیں عذاب تبھی ہوگا جب میرا شکر نہیں کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، نہ شکر بنو گے، نہ شکری کرو گے، یا تم میرے ساتھ کفر کرو گے تو عذاب دوں گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کتنے ایک محبت اور پیار کے انداز میں بندوں کو عذاب سے بچانے کے لیے گویا کہ دعوت دے رہے ہیں، تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بنو تو پھر تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔